I identify my target audience needs and expectations on Amazon. اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے آڈینس کی نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی برانڈ بلڈنگ ہو اور آپ کو جو ہے سیلز زیادہ سے زیادہ Amazon پر آئیں. آج کے دور میں Amazon پر سیل کرنا is not just about product hunting and spending some money on the ads to bring sales, but it is a lot more about many other aspects of the business. اس ویڈیو پر ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. So let's begin. جی to identify your target audience needs and expectation on Amazon, یہاں پر کچھ کی اسٹریٹجیز کی بات کریں گے. نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے Analyze Customer Reviews. سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنے Amazon سیلر سینٹرل پر جانا ہے. اگر آپ کے اپنے پروڈکٹ کے ریویوز ہیں گڈ، اگر آپ کے اپنے پروڈکٹ کے ریویوز نہیں ہیں اور آپ ایک پروڈکٹ کنسیڈر کر رہے ہیں لانچ کے لیے، تو آپ نے جانا ہے Amazon پر اور اس پروڈکٹ کو فائنڈ کرنا ہے اور اس پروڈکٹ کے ریویوز کو دیکھنا ہے ایز اے کریٹیکل انالیسس کے لیے. مثال کے طور پر ایک پروڈکٹ آپ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنے کمپٹیٹر کی پیج پر لینڈ کریں گے اور وہاں پر جا کر اس کے ریویوز کو دیکھیں گے. اس ریویوز کی جو ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے ایک شیٹ، اور اس ریویوز کو آپ نے کریٹیکلی انالائز کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے پین پوائنٹس کیا ہیں کسٹمرز کے اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے بعد، کون سی چیز کو ریپیٹیڈلی کسٹمرز کہہ رہے ہیں کہ اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، یا وہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے ساتھ اور کون سے آئٹمز یا پروڈکٹس ہیں جو وہ پرچیز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک طرح سے ایج دے دیتا ہے پروڈکٹ لانچ سے پہلے ہی کہ آپ کس طرح سے پروڈکٹ کو جو ہے بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو ڈے 1 سے ہی آپ کو بیٹر سیلز نظر آنے لگیں گی اور آپ کو بیٹر کسٹمر فیڈ بیک بھی آئے گا. مثال کے طور پر آپ جو ہے کوئی الیکٹرانک کی چیز بھیجتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر چارجر کے وائرز ہو گئے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی کسٹمرز کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان کی کوالٹی بہتر نہیں ہے، یا ان کی لینتھ کم ہے، یا وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کی ڈفرینٹ لینتھس موجود ہوتی یا ڈفرینٹ کلرز میں موجود ہوتے، تو آپ پروڈکٹ لانچ کے وقت ان سب چیزوں کو کنسیڈر کر کے آلریڈی ان چیزوں کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے جو ہے آپ کے ریویوز بھی امپرووڈ آئیں گے اور آف کورس آپ ان سب کی ورڈز کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان ریویوز میں بار بار کسٹمرز استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریویوز کے اندر جو ورڈز کسٹمر استعمال کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو لکھتے ہوئے، وہی ٹارگیٹ کی ورڈز ہو سکتے ہیں آپ کے بیک اینڈ کی ورڈز کے لیے. تو یہ بھی آپٹمائزیشن کے لیے اور ٹریفک ڈرائیو کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. نمبر 2 پر آپ اپنے آڈینس کی نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز کو آپٹمائز کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے جو ٹول استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے Amazon انالیٹیکل ٹولز. یعنی کہ Amazon سیلر سینٹرل پر اور ایڈورٹائزنگ کونسول پر جو ٹولز موجود ہیں ان کو بروئے کار لا کر بھی آپ جو ہے اپنی آڈینس کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر Amazon انالیٹیکل ٹولز کا استعمال کرتے وقت آپ اپنے کسٹمر کے بیہیویئر، سیل ٹرینڈز اور ڈیموگرافک انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو برانڈ بلڈنگ میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر کسٹمر بیہیویئر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا پرٹیکولر ایج گروپ آپ کا پروڈکٹ لے رہا ہے، کون سا جو ہے وہ کس کلچر سے بلانگ کرتا ہے، کون سے ایونٹ ہے جس کے وقت یہ سیلز ٹریگر ہو رہی ہیں، کون سے کی ورڈز ہیں، کون سا ایج گروپ ہے. سو یہ ساری چیزیں آپ صرف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ الگوریدم کو بھی ٹریفک ڈرائیو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ کم سے کم آپ ایڈ اسپینڈ کریں گے اور ٹریفک آٹومیٹیکلی سب سے ریلیونٹ کسٹمرز کو جو ہے سامنے آئے گی. اچھا جی، میں یہاں پر بہت یہ بات امپورٹنٹ طریقے سے آپ لوگوں کے زیر نظر لانا چاہوں گی کہ یہ چیزیں صرف آپ نے ان کو ایک ٹولز کی طرح استعمال نہیں کرنا، بٹ یو لٹرلی ہیو ٹو انگیج into a product these days. بیکاز جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آج کے دور میں پروڈکٹ ڈیولپ کرنا اور اس کو
پریزنٹ کرنا از ناٹ انف، کیونکہ آلریڈی اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے، اور وہ کمپٹیشن ان لوگوں کی طرف سے بھی موجود ہے جو کہ خود پروفٹس نہیں بنا رہے لیکن آر پارٹ آف دا کمپٹیشن. وہ یا تو پرائز وارس میں پڑھ کر سیلز جنریٹ کر رہے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ان ٹولز کو استعمال کر کے آپ جب گریجولی وقت کے ساتھ اپنی ایک آئیڈینٹی اسٹیبلش کریں گے تو ٹرسٹ می دس نوائز ول وینش اٹ سیلف. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان بہت دیر تک لاس نہیں اٹھا سکتا، تو یس انیشیلی یو مائٹ find them like a noise, but eventually you will see them vanishing when you will use all these strategies consistently. اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ یہ ساری strategies جو ہیں فری ہیں، جو کہ امیزون سیلر سینٹرل پر موجود ہیں. آپ ان کے ٹولز کو استعمال کر کے ان کو بروئے کار لا سکتے ہیں. نیکسٹ چیز جو آپ اپنی آڈینس کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھنے کے لیے، نیڈس کو سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے مارکیٹ ریسرچ. آپ کو چاہیے کہ آپ بہت ساری مارکیٹ ریسرچ کریں. مارکیٹ ریسرچ کے لیے ٹولز ان پرٹیکولر جو سب سے زیادہ استعمال آپ کر سکتے ہیں وہ ہے نیوز پڑھنا یا سوشل میڈیا پر لوگوں کے ٹرینڈز دیکھنا، ہاؤ دے ٹاک اباؤٹ اے پرٹیکولر پروڈکٹ اور ایکسپیرئنس، ان کے پین پوائنٹس کو سمجھنا، what are the needs of a market in a particular پرٹیکولر ٹائم آف اے ایئر. مثال کے طور پر کرسمس آتی ہے، اسنو آتی ہے، کوئی پرابلم ساتھ آ رہی ہے، تو کیا کیا پروڈکٹس اس کو ایڈریس کرنے کے لیے موجود ہے اور آپ ان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ کا چھوٹا سے چھوٹا پروڈکٹ بھی ہو، آپ نے آج کے دور میں اس کو نیچ ڈاؤن کرنا ہے. فل نیچ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنرل کیٹیگری کو ٹارگٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے نیچے تک آ کر اس پروڈکٹ کو 1-on-1 بیسس پر انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا کسٹمر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی پرسنلائزڈ قسم کی آپ نے جو ہے ایک پوری ڈیٹیل انالیسس کریٹ کرنا ہے، کیونکہ ہی از ون پرسن بٹ دیر آر مینی لائک ہم. So that will be your niching down towards a product. This is going to give you an edge to understand the behavior as well as needs of your customers, or this is one step towards creating a beautiful long brand for yourself and your future. اچھا جی، نیکسٹ ہم جو ہے کر سکتے ہیں استعمال کریٹ بائر پرسوناز، ڈیولپ ڈیٹیل فکشنل ریپرزنٹیشنز آف یور آئیڈیل کسٹمر ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ دیئر نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن. جیسے کہ ابھی پہلے ہی میں بتا چکی ہوں کہ آپ نے جو ہے فکشنل ریپرزنٹیشن آف یور آئیڈیل کسٹمر بنانی ہے. آپ نے اپنے کسٹمر کا ایک پورا خاکہ اپنے ذہن میں بنانا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے پیپر پر کرنا ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے آپ کا کسٹمر کا خاکہ موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے کسٹمر کے کیریکٹر کو جب بھی دیکھیں تو آپ کو جو ہے آئیڈیا ہو کہ اس کو کس طرح سے پرٹیکولر پوائنٹ کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے. آج کے دور میں ہم بہت زیادہ اٹینشن سپین ہمارا کم ہوتا ہے، ہم بہت جلدی سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف، اور وی forget that what we were doing. So when you'll put everything on paper in front of you, whenever you'll open that, it will come again in front of you and you'll be able to address it even in a better way. کیونکہ آپ کے برین کو بھی تھوڑا سا بریک ملتا ہے، اور ہمارا برین ڈیزائن اس طرح ہے کہ ہم جب کسی چیز کو دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں تو ہمیں اس کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہمیں اور کلیئرٹی ملتی ہے، اور ہم اس پروڈکٹ کو یا اس آئیڈیا کے اوپر بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. جبکہ اگر آپ کسی چیز کو صرف ذہن میں رکھیں گے تو کبھی کبھار آپ کے وہ ذہن میں کہیں کھو جاتا ہے اور آپ اس کو اس طرح سے امپروو نہیں کر سکتے جس طرح سے ایک چیز آپ کے سامنے پیپر پر موجود ہو. ایک اور بہت فری ٹول اور بہت زبردست ٹول ہے، وہ ہے امیزون سرچ بار اور فلٹرز. امیزون کے بائر کے پیج پر جب آپ جاتے ہیں تو جہاں پر سرچ بار ہے اس کو استعمال کرتے وقت کر کے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں، کون سی سرچ ٹرمز استعمال کی جا رہی ہیں اس پرٹیکولر ٹائم میں لوگوں کی طرف سے آپ کے پروڈکٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ فلٹرز بھی موجود ہوتے ہیں. ٹاپ رائٹ پر اگر آپ دیکھیں ان فلٹرز کو بھی آپ لیٹسٹ یا بیسٹ سیلر جو بھی موجود ہے اس کے مطابق چینج کر کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کیا رزلٹ دے رہی ہے، اور پھر ان کو سیپریٹلی انالائز کر کے بھی آپ اپنی لسٹنگ کو امپروو کر سکتے ہیں.